الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ولازم امرکم. اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجئے، اپنے امور کو منظم کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے ہمیں عزاداری حسین برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام و مسلمین کو کامیابی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نابودی فرما، زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. 8 محرم 1447 غم کے دن ہیں اور گفتگو غم کی ہونی چاہیے، لیکن میں آج کسی اور زاویے سے کربلا کو سمجھانا چاہتا ہوں. اور سب سے پہلے میں اپنے ان اہل سنت بھائیوں کو جو الحمدللہ میرے خطبے کو بعد میں سنتے ہیں، میں کہوں گا کہ توجہ کیجئے گا، میں کسی کی بے احترامی نہیں کر رہا ہوں، لیکن تاریخ کے حقائق بتانا میرا حق بنتا ہے. اور اس معاملے میں آج جو گفتگو کرنے والا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ مولانا نے یہ گفتگو کیا کی ہے، کیوں کی ہے، لیکن پھر بھی جب آپ سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتحال کیا تھی، کس حد تک مسائل آگے بڑھے تھے، کہاں سے تبدیلی آئی تھی، اور پھر اسلام کا کیا ہوا. ایک درود پڑھ دیں محمد. اسلام آیا تھا قیامت تک کے لیے، اور آیا ہے بھی، اور قرآن نے بھی یہی کہہ دیا. تو جو دین قیامت تک کے لیے آیا تھا اور آیا ہے، اس دین کو قیامت سے پہلے پوری طرح سے نافذ ہونا ہے. اور اگر وہ نافذ نہ ہو تو وہ دین کسی کام کا نہیں. اگر وہ نافذ نہ ہو سکے پوری کائنات پر تو وہ ناقص دین ہے، استغفر اللہ، اور وہ کسی کام کا نہیں ہے. اب یا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے کوئی انتظام کیا تھا، یا نعوذ باللہ انتظام نہیں کیا تھا. میری گفتگو اس لیے اس طرح سے ہے کہ ہم یزید میں گم ہو گئے ہیں. بے شک یزید پہ لعنت ہے، پھر وہ کہیں گے کہ وہ یزید کو تو بچا رہے ہیں. یزید میں گم ہو گئے ہیں، یزید پہ لعنت. ہم کربلا کے اندر گم ہو گئے ہیں. کربلا کے مصائب ہیں، ہم خود پڑھتے ہیں، لیکن کربلا کے اندر نہیں گم ہو سکتے ہیں. کربلا کو سمجھنا ہوگا، اور اس کو سمجھنے کے لیے میں آج آپ کو ایک الگ ڈائریکشن دے رہا ہوں، تاکہ جب آپ اہل سنت بھائیوں سے بات کریں تو آپ سوال کر سکیں. کیونکہ جب ہم مصائب میں گم رہتے ہیں، جو غلط نہیں ہے، حکم آیا ہے کہ کربلا کے مصائب. ابھی میں ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں مصائب پڑھ کے آیا ہوں، کل پرسوں بھی میں نے ایک ریکارڈ. مصائب کوئی انکار نہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا نا، ایک وقت میں ہم کربلا کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک وقت ہم کربلا کے اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کو آج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو دین قیامت تک کے لیے آیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک باقی رکھنے کے لیے انتظام کیا ہے. اب کیا ہوا کہ اس کربلا، اس اسلام جو کہ قیامت تک آنے والا تھا، وہ 61 ہجری میں ہی، 60 ہجری میں ہی، پچھلے سال بھی جملہ کہا تھا ایک صاحب نے، کہا مولانا ایسا مت کہیں، 60 ہجری میں اس کے سارے پرزے انچر پنچر ڈھیلے ہو گئے. یزید جیسا آیا تو کیا بچا؟ یزید جیسا آیا، یزید رجل فاسق فاجر مولن بالفسق شارب الخمر، محرموں کے ساتھ امام حسین نے فرمایا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. ایک بار میں نے ٹیلی ویژن پہ کہا تو ایک
مولانا میری جان کو آگے کہنے لگی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، یہ لو میرے پاس مقتل میرے موبائل پہ رہتے ہیں کہ ان کے کوئی چیلنج کرے تو میں بتا سکوں۔ اب آئیے فتح مکہ کب ہوئی؟ فتح مکہ ہوتی ہے سن 8 ہجری۔ دیکھ کے پڑھتا ہوں تاکہ کہیں، کیونکہ مجھے ذرا پرفیکٹ۔ فتح مکہ کب ہوئی؟ ہاں بولیں، فتح مکہ ہوئی 8 ہجری۔ فتح مکہ میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ دروازہ کھول دے، حفظ بہت ہے، وہ دروازہ دونوں طرف سے کھول دے۔ جنہوں نے اسلام، دیکھیں ایک وہ ہیں جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا، رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام قبول کیا۔ منافقوں کو نہیں کہہ رہا بھئی، جنہوں نے بھی دل سے اسلام قبول کیا وہ سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں نا، گھبراتے۔ ایک بار میں نے مجلس میں پڑھ دیا اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، میرے پر جوان آ کے ٹوٹ پڑے، آپ نے اجمعین کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا جو صحابی رسول ہے وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، کیسے انکار کر سکتے ہو؟ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، بدر ہے، احد ہے، تم ایک تیر کھا کے دکھا دو نا، تیر چھوڑو میں ایک پن لگا کے بتاتا ہوں، تو رضی اللہ تعالیٰ ہے نا۔ 8 ہجری فتح مکہ، 2 گروہ اسلام لے آئے ہیں، ایک مہاجر ہے اور ایک انصار ہے۔ اب ایک گروہ فتح مکہ کے بعد اگر ان کے گھر میں چلے گئے تو معافی، ان کے گھر میں چلے گئے ادھر چلے گئے معافی، صرف ان لوگوں کو معافی نہیں۔ حضرت حمزہ کا بدن چیرنے والا معافی، حضرت حمزہ کا کلیجہ چیرنے والی معافی، وہ کام کرنے والے معافی۔ اب یہ تیسرا جو گروہ اسلام لایا، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنوان دیا ہے طلقاء۔ آج انشاءاللہ آپ مجھے دعا دیں گے۔ کیا عنوان دیا ہے؟ طلقاء، آزاد کیا، کلمہ پڑھ لیا آزاد کیا، طلقاء یعنی آزاد کیے ہوئے۔ 8 ہجری میں آزاد کیے ہوئے۔ وصال رسول اکرم کب ہوتا ہے؟ سن 11 ہجری۔ حجۃ الوداع کب ہوتا ہے؟ سن 10 ہجری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ طلقاء 8 ہجری میں اسلام لاتے ہیں، 10 ہجری میں حجۃ الوداع ہوتا ہے، 11 ہجری میں حضور اکرم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب طلقاء اسلامک سوسائٹی کا حصہ بن گئے۔ ایک ہیں مہاجر رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ایک ہیں انصار رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اب طلقاء بھی کیا آج کے زمانے میں، ادھر کا مجھے نہیں پتا کیا ہو گئے، نہ بول دیں میں تو نہیں ملتا۔ ہاں وہ 2 گروہ جو رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، طلقاء کب ہوئے یہ آپ کو تاریخ میں ڈھونڈنا پڑے گا، میں نے تو اتنا بتا دیا۔ 11 ہجری وصال رسول اکرم۔ اب مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، طلقاء بھی ہیں، ٹھیک۔ اب ہم کیا آگے دیکھتے ہیں، 13 ہجری میں پہلے مسلمانوں کے خلیفہ دنیا سے وصال کر جاتے ہیں، ٹھیک، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر مسلمانوں کے ان کے لکھے اوپر بنا دیے جاتے ہیں۔ اب وہ ڈسکشن نہیں ہے صحیح غلط اچھا برا طریقہ، مسلمانوں کے خلیفہ بنا دیے جاتے ہیں۔ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، 8 ہجری، ابھی بھول کے درس دیا میں نے، فتح مکہ۔ 13 ہجری پہلے خلیفہ کا دنیا سے چلا جانا، دوسرے خلیفہ کا دنیا میں خلیفہ بن جانا۔ اب جو تاریخ بتا رہا ہوں، 18 ہجری میں
طلقاء میں سے ایک شخص کو گورنر بنایا جاتا ہے. کتنے سال ہوئے؟ تھوڑا سا مجھے ساتھ دینا. ہاں یہ امتحان ہے میرا آپ کا. 10 سال کے اندر طلقاء میں، یعنی مہاجرین میں مجھے کوئی نہیں ملا، انصار میں مجھے کوئی نہیں ملا، کیسی کیسی شخصیتیں. اور 18 ہجری میں شام کے حاکم کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 35 ہجری میں تیسرے خلیفہ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. جو جس عقیدے سے بات کرنا چاہتا ہے، مجھے اس میں کوئی اختلاف نہیں. کون سی ہجری آئی؟ 35 ہجری. 18 ہجری میں گورنر بنائے گئے. 35 ہجری میں تیسرے خلیفہ کے بعد چوتھے خلیفہ کو معین کیا جاتا ہے. پورا مدینہ امڑ آتا ہے، علی اگر تم خلیفہ نہیں بنو گے تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. اور میرے مولا فرماتے ہیں پانی سر سے گزر گیا ہے. اور بھی بہت کچھ کہا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور بھی بہت کچھ کہا. جب بہت مجبور کیا، کہا ٹھیک ہے میں بیعت لینے کے لیے تیار ہوں. اب یہاں سے ایک نئی چیز شروع ہوتی ہے. میرا دوسرا خطبہ بھی اسی میں چلا جائے تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے. مجھے ایک تاریخ آپ تک پہنچانی ہے تاکہ کربلا کے اندر سے کربلا کے اوپر آئیں اور سمجھیں چیزوں کو. اور میں مطمئن ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک توفیق دی ہے، شاید آپ آگے بڑھائیں گے تو بہت سے اور علماء اور ذاکرین کو یہ میری بات فائدہ پہنچائے گی. 35 ہجری میں وہ شخص خلیفہ بنایا جاتا ہے جس کو غدیر میں کہا گیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من قتل. اب ترجمہ میں غدیر پہ کر چکا ہوں. 35 ہجری میں ایک آواز اٹھائی جاتی ہے. اب یہ آواز مہاجرین نے اٹھائی، انصار نے اٹھائی یا طلقاء نے؟ اب آپ ڈفرینشیٹ کرتے چلیں گے میرے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے، شیعہ سنی. جب سنیوں میں جاتے ہیں تو دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اینڈ سو فورتھ. لیکن وہاں جا کے کہہ دیا جاتا ہے سنی. ٹھیک، جن کا پتہ نہیں، جس عنوان کا پتہ نہیں کہ اس زمانے میں تھے نہیں تھے. ہم صرف اس عنوان کو جانتے ہیں، مہاجر، انصار، بول دیں نا، طلقاء، جن کو رسول اکرم نے کہا آزاد ہو جاؤ. وہ شخصیت کہ جس کو غدیر میں کہا گیا من کنت مولا فہذا علی مولا، 35 سال تک، 35 ہجری تک، 35 ہجری تک 24 سال وہ اپنے کاموں کو انجام دے رہے. کیا دے رہے ہیں کہیں اور سن لیجئے گا، کاش ہماری مجلسوں میں یہ بھی بتایا جا سکے. آپ کہیں بھائی ڈیمانڈ ہوگی تو سپلائی ہوگی، ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو سپلائی، برا مت مانیے. لیکن آج میں ایک الگ مزاج سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو کربلا کچھ اور سمجھانا چاہتا ہوں. اب ہم آتے ہیں، یہ جو بنائے گئے ہیں خلیفہ، علی مع الحق والحق مع علی، حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. اب علی حق کے پیچھے جائیں گے یا حق علی کے پیچھے جائے گا؟ یا اللہ اللہم دار الحق کا حیث ما دار علی، اے اللہ علی کے پیچھے حق کو بھیج دینا. جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے. اب پڑھتا جاؤں گا پھر شاید 2 مہینے 8 دن نکل جائیں اور علی کی، میرے مولا کی فضیلت کم نہ. 30,000 تو اہل سنت کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں 23,000 میرے پاس ہیں. اب یہ شخصیت جیسے ہی خلیفہ بنتی ہے اور خبر مکے جاتی ہے، ارے علی خلیفہ بن گئے. جو کہتی تھی کہ عثمان کو نام نہیں لیتی تھی، اس کو قتل کر دو، اب وہ کہہ رہی ہیں کہ عثمان کے
حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. اور وہ شروع ہوا. کیا مہاجرین نے ان کو کہا, انصار نے ان کو کہا, یا طلقاء نے ان کو کہا؟ یہ کسی کو پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی. میرا پوائنٹ سمجھ رہے نا؟ اب میں دوسرا خطبہ 2 منٹ میں ختم کر دوں گا, پریشان مت. مہاجرین نے کہا, انصار نے کہا, یا طلقاء نے کہا؟ ٹیل می, ہمیں نہیں پتا ہے. اب وہ پورا گروپ مکے میں جمع ہو گیا ہے, اور اب رسول کی زوجہ تشریف لے جاتی ہیں ناکے پہ بیٹھ کے بصرہ, اور بصرہ میں میرے مولا کو جانا پڑتا ہے. اور کل ایک عالم دین نے مجلس میں پڑھتے پڑھتے یہ غلطی سے کہہ دیا کہ دونوں نے جنگ کی. دونوں نے جنگ نہیں کی, رسول کی زوجہ کی طرف سے جنگ شروع کی گئی, میرے مولا کا جواب دینا پڑا. ہمیں تھوڑا احتیاط سے بات کرنی چاہیے نا. جب میں کہہ دوں دونوں نے جنگ شروع کی, اس کا مطلب ہے چلے. اب جنگ جمل کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینا تھا. جنگ جمل میں ہزاروں اصحاب شہید ہو گئے, جو ہمیں کافر شیعہ کافر کہتے ہیں اور صحابہ کے لیے جان دیتے ہیں. ان سے مجھے پوچھنا ہوگا کہ جنہوں نے اتنے صحابہ کی شہادت, ان کو کیا کہو گے؟ کچھ مجھے یہ بھی بتا دو, چاہے میری شہادت ہو جائے, اللہ مالک ہے. اب یہاں سے نکلیں, واپس چلے گئے, ہزاروں لاشیں ہیں, تاریخ میں آپ ڈھونڈ لیجئے گا, کتابیں میں نے بتا دی ہیں. اب طلقاء کا بنایا ہوا گورنر, طلقاء کا بنایا ہوا گورنر 1,00,000 مسلمانوں کو لے کر خلیفۃ المسلمین کے خلاف لڑنے آتا ہے. صفین کی جنگ ہوتی ہے, اور بالآخر وہ ہوتا ہے جو تاریخ نے بتایا. آیا طلقاء کا بنا ہوا گورنر, جو ابھی 10 سال ہی ہوا تھا مسلمان ہوا, ابھی اصحاب موجود تھے, مہاجر بھی موجود تھے, انصار بھی موجود تھے. یہ گورنر لڑنے آتا ہے اس سے جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ, پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے میں لڑنے گیا تھا. تو وہاں پر اگر پورا ایمان کفر کے مقابلے میں لڑنے گیا تھا, تو یہاں پر کل ایمان تو تھا. سامنے والے کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, سامنے والے کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, اس لیے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے کہ ایف آئی آر کٹوائیں اور اندر کر دیں. یعنی اب آپ سوچیں کہ تاریخ کی حقیقتوں کو بھی کھل کے بیان نہیں کیا جا سکتا. جو تھک گئے وہ درود پڑھ دیں محمد والے. میں دوسرے خطبے میں کنٹینیو کروں گا. پالنے والے ہمیں حق اور حقیقت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما, ہماری عاقبت بخیر فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. کامیابی کا راستہ ہے. کربلا تک پہنچنے کے لیے چند مراحل باقی ہیں. اب جنگ صفین ہوتی ہے. جب جنگ صفین کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ ان کی باتیں ہیں, ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. پھر کہا جاتا ہے کہ اجتہادی غلطی ہو گئی تھی. 10 سال اسلام لائے ہوئے طلقاء نے کہاں اجتہاد کیا تھا ہمیں پتہ نہیں ہے. اور اس کے بعد سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ جناب عمار یاسر کو رسول اکرم نے فرمایا تھا تقتلک الفئۃ الباغیہ. اگر کوئی بھی جنگ صفین میں مولا کائنات کی طرف سے شہید نہیں ہوا, حضرت عمار یاسر تو شہید. لسٹ ہے. میں شارٹ کر رہا ہوں تاکہ میرا ٹائم جو ہے اسی میں پورا کروں. عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی والدہ ان کے والد بھی شہید ہوئے تھے. ابتدائی اسلام, عمار یاسر جوانی میں اسلام لائے ہوئے, اب 90 سال کے ہونے والے ہیں. چلو تھوڑا کم کر دیتے ہیں, 80 سال کے ہوں گے. ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. جب بات کرتے ہیں
تو کہتے ہیں غلط فہمی ہے، حدیث کمزور ہے، جو کہنے کو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث لکھنے کی اجازت ہی نہیں تھی، یہ تو بعد میں سب کچھ آیا اور بعد میں حدیث پر بات محرم سفر کے بعد ہو جائے گی یا کسی خمسہ میں کہہ دیں گے۔ جنگ صفین ختم ہوئی تو جنگ نہروان آ گئی۔ اب کوئی مجھے جواب تو دے کہ طلقاء کا بنا ہوا گورنر جو ہے اس کو کس نے حق دیا کہ حضرت عثمان جن کو شہید کر دیا گیا، چلیں ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے حساب سے احترام کرتے ہیں کہ وہ آئے، پہلے رسول اللہ کی زوجہ آئیں پھر یہ آئیں اور کہیں کہ جناب ہم خون کا بدلہ لیں گے، اور 1,00,000 مسلمانوں کو لے کر آیا گیا کس کے مقابلے میں؟ کھلے ایمان کے مقابلے میں۔ اسلام کا حشر سمجھ لیا آپ نے؟ آپ لوگ پہنچے ہی نہیں وہاں تک۔ اسلام کا حشر ہے کہ ابھی 35 36 37 ہجری میں، 38 ہجری تو ختم ہو گئی بات، کل ایمان کے مقابلے میں من کنت مولا فہذا علی مولا کے مقابلے میں 1,00,000 مسلمان لڑنے آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اسلام سمجھ آ رہی ہے نا؟ یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق۔ مجلس سے یاد ہے آپ کو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ اب جنگ صفین کے بعد جنگ نہروان ہوتی ہے اور جنگ نہروان کے بعد میرے مولا کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب امام حسن علیہ السلام کو صلح پر مجبور کیا جاتا ہے۔ صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تم اپنے مرنے سے پہلے کسی کو اپنا جانشین قرار اتنا آہستہ اپنا جانشین قرار ہے نا۔ صلح اہل سنت کی کتابوں کو دیکھیں، شیعہ کتابیں چھوڑ دیں، پتہ نہیں شیعہ سچ لکھتے ہیں غلط لکھتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں کو ریفرنس کے طور پر لایا جائے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ یزید کے لیے بیعت لی جاتی ہے، اور یزید کو اہل سنت بھی کہتے ہیں ہم تو خلیفہ نہیں مانتے۔ اب مسلمان ہیں لاکھوں میں یا کروڑوں میں، مجھے خیال نہیں رہا کہ میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لوں کہ اس وقت مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی۔ اب نواسہ رسول سے بیعت مانگی جاتی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ 8 ہجری میں طلقاء جو ہیں وہ حکومت پر پوری طرح سے مسلط ہو جاتے ہیں۔ بغض علی کیوں تھا؟ میرے مولا پہ لعن کیوں؟ وہ پورا عشرہ ہے، چھوڑ دیجئے۔ اب 60 ہجری ہے، حسین ابن علی سے بیعت لی جا رہی، اس لیے کہ یہ محرم سے پہلے حسین ابن علی نکلتے ہیں مدینہ سے، نانا کا گھر چھوڑتے ہیں، گھر چھوڑنے کے بعد مکہ حج چھوڑتے ہیں، مسلمان طواف کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، ان کے یہاں تو پڑھا جاتا ہے طواف کرتے وقت، ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہمارا تو مکے میں داخل ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور لبیک کہنے والے یہ نہیں دیکھ رہے اور نواسہ رسول کہاں جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، چند لوگوں نے فون کرے معلوم کیا مولانا طبیعت تو ٹھیک تھی نا؟ میری حیثیت ہے کوئی؟ چند لوگوں، میں شکایت نہیں کر رہا کہ انہوں نے کیوں نہیں پوچھا، لوگوں کو ہوا کہ مولانا آج جلدی چلے گئے، بس خیریت جاننی، ہمیں کچھ نہیں، ایک محبت کا تقاضا ہے نا۔ میں دیکھیں کوئی سے شکایت نہیں کر سمجھا رہا، جنت کے جوانوں کے سردار جا رہا ہے، رسول کا نواسہ جا رہا ہے، جس کے ہونٹوں کو چوما جاتا تھا اور جا رہا ہے، جسے اپنے پیٹھ پہ بٹھا دیتے تھے، یا اگر سجدے میں آتا تھا تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، وہ جا رہا ہے، مڑ کے پوچھنے والے نہیں ہے حسین ابن علی کیا ہوا؟ ہم آتے ہیں نا، وعلی الاسلام السلام، اسلام کا فاتحہ پڑھ لو۔ جب امت کا ہاتھ یزید جیسے کے ہاتھ میں دے دیا جائے، کیوں دے دیا جائے؟ اس لیے کہ اب اسلام کی وہ بات رہی نہیں تھی، اسی لیے حسین ابن علی نے فرمایا تھا اب ایک ظرف میں جو چند قطرے رہ جاتے ہیں وہی رہ گئے ایمان کے، باقی ایمان نہیں پایا جا رہا ہے۔ صبح ٹی وی چینل والے نے پوچھا کہ مولانا اتنا بڑا کیا مسئلہ ہوا تھا؟ میں نے کہا تب بڑا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ رسول کے دین کی بات ہی نہیں ہوتی تھی، اب حکومتوں کی باتیں ہوتی تھی، اب تخت پہ شراب پیا
جاتا تھا، اب محرموں سے زنا کیا جاتا تھا. مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور جب وہ نکلے ہیں تو لوگوں نے دیکھا لیکن ساتھ نہیں دیا. عزیزوں، یہاں تک میں نے آپ کے ذہنوں کو پہنچایا. یہاں سے آگے 2 جملے اور کہہ دیتا ہوں. اسلام کا یہ حال تھا کہ رسول کے نواسے کو شہید کر دیا گیا، کافی نہیں تھا، رسول کے نواسے کے جنازے کو پامال کیا گیا، رسول کے نواسے کے سر کو نیزے پہ لٹکایا گیا، لگایا گیا، رسول کی نواسیوں کو بے پردہ گھمایا گیا، رسول کی نواسیوں کو رسی میں باندھا گیا. 8 ہجری میں طلقاء جب آئے ہیں اس کے بعد اسلام کا یہ حال ہو گیا. کس کی غلطی تھی، کس کی غلطی نہیں تھی، لیکن اتنا جانتا ہوں چوتھے امام فرماتے ہیں الشام الشام الشام. لوگوں شہادت تو ہماری میراث ہے، دادا بھی شہید ہوئے، چچا بھی شہید ہوئے، لیکن ماؤں بہنوں بیٹیوں رسول کی نواسیوں کو بے پردہ لے جانا یہ کہاں کا امر ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعی معنی میں عزادار حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. بس 2 جملے عرض کرتا ہوں. یہ شیطان صفت ٹرمپ اور یہ شیطان صفت باقی لوگ، چاہے ہندوستان ہو چاہے اسرائیل ہو، یہ حملہ کرنے جانے والے ہیں. اب کربلا پھر سے زندہ ہونے والی ہے. اب ہم پر ہے کہ ہم اپنا کردار کیسے انجام دیتے ہیں، اس لیے کہ اب رکنا نہیں ہے اور اب وہ ہونا ہے جو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ حسین ابن علی کا ساتھ دینے والے تھے یا تماشائی بنے ہوئے تھے. میں نہیں سمجھتا کوئی حسین ابن علی کا ماننے والا ہو اور خاموش تماشائی بنا رہے. میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ کس کا کیا وظیفہ ہے، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں خود دیکھیے کہ آپ کیا وظیفہ انجام دے سکتے ہیں، تاکہ قیامت میں یہ نہ کہیں کہ پالنے والے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ مجھے کیا کرنا تھا. مجھے سمجھ آئے گی. آپ اللہ سے مدد مانگیں. شہادت تو ہماری میراث ہے. رہبر معظم کو اللہ سلامتی عطا کرے، قائد محترم کو اللہ سلامتی عطا کرے، مراجع اعظام کو اللہ سلامتی عطا کرے. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے چلا جانا ہے. اگر رسول اکرم چلے گئے، میرے مولا شہید ہو گئے، امام حسن امام حسین اور سارے اماموں کو شہید کر دیا گیا، تنہا باقی ہے جو آنے والا ہے اور جو بدلہ لینے والا ہے. لیکن ان کے آنے سے پہلے میں حسین ابن علی کا چاہنے والا، میں ماتم کرنے والا، میں عزاداری کرنے والا، میں علم اٹھانے والا، مجھے سوچنا ہوگا کہ عزاداری رسمی طور پر انجام دینی ہے یا عملی طور پر انجام دینا ہے. اس ملک کی حفاظت کے لیے بھی کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ ہمارا ملک ہے اور جس اسلامی ملک پر بھی حملہ ہو ہمیں مدد کے لیے سوچنا ہوگا. فلسطینیوں کا حشر ہو گیا ہے اور اگر اب مسلمان نہیں کھڑے ہوں گے اور کربلا کے واقعے کی طرح بنی اسد کی طرح تماشائی بنے رہیں گے تو پھر ان کا بھی وہ حشر ہوگا کہ جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، جب یہ ایران کو ختم کر دیا جائے گا، پاکستان کو بے بس کر دیا جائے گا تو ہم آرام سے رہیں گے. آج 8 محرم کو گارنٹی سے کہتا ہوں، تاریخ سامنے ہے کہ جب دشمن نے کربلا والوں کو شہید کر دیا پھر کسی کی جان سالم نہیں رہی ہے. مکے کو جا کے منجنیق سے اڑایا گیا، جلایا گیا. مدینے میں جا کے 10,000 اصحاب کرام اور تابعین کو شہید کر دیا گیا. مسجد نبوی خون کی نہریں بہائی گئی. اگر وہاں نہیں چھوڑا ہے تو یہاں کون چھوڑے گا؟ میں عرب ممالک کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، کھڑے ہو جاؤ، اسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس لیے کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى. تم نہیں دیکھتے ہو حق پہ عمل نہیں ہوتا. ایران NPT پہ بھی سائن کرے، IAEA کی بھی سائن کرے، ایران گارنٹی دے کہ ہم بم نہیں بنائیں گے، لیکن اسے مارا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ ایران نہیں ہے، مسئلہ پاکستان نہیں ہے، مسئلہ لا الہ الا اللہ ہے. میں اپنی حجت تمام کر رہا ہوں. مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے، مسئلہ اسلام ہے. اور اگر آج بھی ہم مسلمانوں نے
ہوش کے ناخن نہیں لیے تو اللہ جانتا ہے کیا ہوگا. پڑھنے والے ہمارے حالات پر رحم فرما، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں شجاعت عطا فرما، ہمیں شہادت عطا فرما، حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، میرے پیارے ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نابود فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، کشمیریوں کی مدد فرما، ہمیں اپنے وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے علماء اور ذاکرین کے ساتھ بہتر عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. اس کے باوجود کہتا چلوں سندھ میں بعض جگہ پر سبیلوں کی اور عزاداری کے مسائل آ رہے ہیں، پنجاب میں آ رہے ہیں. حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں اس سے پہلے کہ لوگ بے لگام ہو جائیں، ہمارے کنٹرول سے نکل جائیں، مسائل کی طرف توجہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ. ایک اور نقطہ رہ گیا ہے کہ پاکستان میں بعض جگہ پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہیں. یہ اسلام سے بھی غداری ہوگی، خیانت ہوگی، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے منشور سے بھی غداری ہوگی، اور اس کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.